سر یہ مجھے بات بتائیں، 2002 میں آپ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے، آپ کو ایک ایسے شخص نے ووٹ دیا جس کو آپ یہودی کہتے ہیں؟ نہیں، میں اس وقت یہودی نہیں کہتا تھا نا، اس وقت نہیں کہتے، اس وقت نہیں کہتا تھا، کیونکہ اس کا ایسی کوئی چیز تھی نہیں، میں کسی ذات کا دشمن تھوڑا ہی ہوں جی. لیکن جب ہمیں کچھ نظریاتی شکایات پیدا ہوئیں اور یہ کہ ہماری ملک کی معیشت کو آپ مغرب کی معیشت کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر مستقل طور پر ہمارا پورا نظام سود کے تابع چل جائے گا اور امکانات ختم ہو جائیں گے کہ ہم جیسے قائد اعظم کا ویژن تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا کو تباہ کیا ہے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کا وہ افتتاح کر رہے تھے تو وہ سارے اصول جو پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے متعین کیے تھے، جب وہ چیزیں ہمیں خطرے میں نظر آئیں تو ہم نے اس پر تنقید کی ہے. چلیں ٹھیک ہے. بلوچستان حکومت، کیا آپ نے نواب اکبر بگٹی کے رویے کے بنا پر ختم کی، اسے آپ علیحدہ ہوئے؟ جی، کچھ شکایتیں جب پیدا ہوئی ہیں اور ہمارے منسٹرز نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم نے آرام سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی حکومت تو رہی اس کے باوجود بھی. لیکن بہرحال وہ ایک دبنگ شخصیت تھے، میں ان کی شخصیت سے ہمیشہ متاثر رہا ہوں اور ان کی جرأت مندانہ گفتگو، جرأت مندانہ مواقف، موقع بموقع سیاست میں اختلاف بھی آتے ہیں، اتفاق بھی آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی جو شخصیت تھی وہ اپنی ذات میں سحر انگیز تھی. اب اگلا سوال ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے جب اعظم سواتی کو برطرف کیا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے، یہاں پہ کیا وجہ تھی؟ ہمیں اعتماد ملے بغیر ہمارے منسٹر کو جب کابینہ سے علیحدہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر حکومت میں رہنا کوئی جواز نہیں رہا. ویسے اعظم سواتی کے ساتھ آپ کی ہمدردی آج بھی ہیں؟ ذات کی بات نہیں ہے، انہوں نے ہم سے بے وفائی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ نے کبھی ان کا نام بھی ہماری زبان پہ نہیں سنا ہوگا، اگر آپ سوال نہ کرتے تو میں جواب بھی نہ دیتا. لیکن جب میری پارٹی کو اعتماد ملے بغیر نکالا جائے گا تو پھر اصولی سیاست تو یہی ہوگا. آپ کا موقف ہے پاکستان میں اصل اقتدار کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اگر درمیان سے ہٹ جائے تو عوام دینی جماعتوں کو ووٹ دیں گے. اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو 1977 میں کیوں کر پی این نے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکی، حالانکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں تھی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ابتدا میں اور ہمارا اعتراض نتائج پہ تھا. قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے، صوبائی کا بائیکاٹ ہو گیا کیونکہ 2 دن کے بعد تھا وہ الیکشن، تو اس پہ تحریک چلی. دوبارہ الیکشن کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا، 32 نکات پی این اے کی طرف سے پیش کیے گئے، 32 نکات میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ خود پی این اے نے بھی ڈرا کیا. 31 کے 31 مطالبات بھٹو صاحب نے مان لیے، صبح دستخط ہونے تھے اور مارشل آ گیا. سر یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہی تھی نا، بھٹو کے خلاف تھی، تو آپ پھر کیوں نہیں جیت پائے؟ حضرت اس وقت یہی اعتراض تھا کہ حکومت نے خود داندلی کی نا، اور سب ثبوت بھٹو صاحب کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، ساری چیزیں آمنے سامنے ہوئی تھی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول، اسٹیبلشمنٹ اس وقت چونکہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور نئی صورتحال میں ابھی سیاسی جماعتوں کی گرفت کی، سیاستدانوں کی گرفت موجود، اور ایک لمبے عرصے تک سیاستدانوں کی گرفت موجود رہی، رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے نا. 13 اگست 2013 آپ کو نوٹس دیا تھا عمران خان نے، لیگل نوٹس بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہ نوٹس ملا ہے نہ مجھے آج تک اس کا علم ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے سر آپ سے، 2013 میں نواز شریف کا یہ فیصلہ درست تھا کہ کے پی کے میں حکومت مخلوط نہ بنائی جائے؟ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ہمیں حکومت بنا لینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا جی لاج اور گپ وہی ہے تو جمہوری تقاضا یہ ہے کہ ان کو حکومت بنانے دیا جائے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ہمارے لیے تو کوئی شاید مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ فیصلہ اتنا غلط ثابت ہوا کہ ابھی تک آپ اس کے غلط فیصلے سے باہر نہیں نکل پائے. تو یہ تو پھر میرے خیال میں اس پر تبصرہ حالات کو کرنے دیں. میرے تبصرے تو ہو چکے ہیں اور آئندہ لوگ تبصرے کریں گے اس کے اوپر. آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کن وجوہات کی بنا پر کی تھی؟ بات یہ حضرت کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کے حوالے سے پھر سوچیں گے، اس پر تبصرہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور آپ وجوہات بتا دیں کوئی سی بھی. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بعض دفعہ جیسے امریکہ کی پالیسی ہے
کہ جہاں دنیا میں وہ پھیلنا چاہتی ہے، جس ملک میں وہ اترنا چاہتی ہے، پہلے وہاں پر جھگڑا پیدا کرتی ہے، لڑائیاں پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جواز پیدا ہو جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اور جو کچھ واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں، فوجیوں کی جا رہی ہیں، سول ملٹری اداروں کی جا رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا. حضرت اس میں ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں، اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس معاملات کو پارلیمنٹ میں لائیں، مشترکہ کوئی کمیٹی بنائیں، سیکورٹی جو ہماری کمیٹیاں پارلیمنٹ کی اس میں لائی جائیں، اور اس کو ان کیمرہ ڈسکس کیا جائے تاکہ سب چیزیں سامنے آئیں. ورنہ اس طرح تو ہم ان سے شکایت کریں گے، وہ ہم سے شکایت کریں گے، تو شکایتوں میں وہ جو قومی وحدت ہے وہ پارا ہو جاتی ہے. اصل مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی جو میں آپ کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا. از اٹ اے فیکٹ دیٹ یو آر اے ریگولر آفیشیل گیسٹ آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی؟ جی، مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، ہمارے فارن افیئر کمیٹی کو دعوت دی تھی 1995 میں، اور اسی میں ہم نے سی پیک کی تجویز وہاں ان کے سامنے رکھی تھی، اور اسی میں ہم نے کاشغر سے لے کر گوادر تک وایا پاکستان ٹریڈ کے باقاعدہ دلائل دیے تھے. وہ تحریری طور پر موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی فارن افیئر کمیٹی کے ایفرٹس کے ساتھ سی پیک کا آغاز ہوا تھا. اب پرماننٹلی آپ وزٹ کرتے ہیں چائنا کا؟ اس کے بعد میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. یہ کس حد تک درست ہے کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے، تحریک بڑی طاقتور ہے، اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں، تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں، اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کو دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. اور آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی، لیکن جب میں نے 4 چیزوں پر حکومت کو دستبردار کرنے پہ آمادہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ باقی چیزیں تو وہاں پر لوگوں کی خدمات کے حوالے سے ہیں. 20-25 نکات ہیں، تو 4-5 ہمارے مطالبے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس پہ اعتراض ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو وہ مان گئے. ماننے کے بعد یہاں پر ایک امریکی افسر وہ خود بذات خود میرے گھر آیا، اور انہوں نے 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ بات کی، اور اس میں بات چیت جب طے نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دی 1 ہفتے کے بعد. وہاں پر 1-2 گھنٹے بات چیت ہوئی، لیکن ان کی ضد تھی کہ فاٹا مرجر از مسٹ. لیکن سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا؟ لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امریکن یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں. میرے خیال میں یہ بات آپ اس لیے نہ کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر بننے یا پریزیڈنٹ بننے میں رکاوٹ ہی امریکہ ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی زمانے میں قومی اسمبلی کے فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا، طے ہو گیا، 3-4 مہینے تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہی رکاوٹ ہے کہ فضل الرحمان کو آپ چیئرمین بنائیں گے. جی